بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ و اولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد اعنی ابا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصهره ووصیه سید الاتقیاء والاصفیاء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب وعلی اوصیائه لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صدق الله العلي العظيم. حضرات گرامی، مقام ولایت کے عنوان سے آپ کی خدمت میں مطالب پیش کر رہا ہوں. عشرہ مجالس آپ بھرپور انداز سے سن رہے ہیں، آپ کی سماعتوں کا بے انتہا ممنون ہوں. جناب سیدہ سلام اللہ علیہا، آپ کا آنا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں. کل میں نے ایک جملہ کہا تھا، اس پہ کسی نے سوال کیا، اس کی تشریح کرتے ہوئے آگے بڑھاؤں گا بات کو. میں نے ولایت کے عنوان سے دلوں کی کیفیت صحیح ہونی چاہیے. عقیدہ اگر درست ہے دل میں تو اس کے بعد جو بھی کیجئے عبادت ہے. جو بھی کیجئے عبادت ہے سے مراد یہ نہیں کہ حلال حرام جو بھی کیجئے، نہیں، جو بھی جائز کام کیجئے وہ عبادت ہے. کچھ چیزیں تو ویسے ہی ہونی چاہیے کہ انسان خود بخود اس کا استدلال کر لے. وضاحت کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن پھر بھی کیونکہ کسی نے سوال کیا مومن بھائی نے میرے، تو میں نے کہا وضاحت کر دوں. یہ نہیں ہے کہ جائز ناجائز سب کچھ عبادت ہے، نہیں، جائز کام عبادت ہے. واجب و مستحب کا ثواب ملتا ہے، حتیٰ جائز کام بھی عبادت ہے. عقیدہ درست ہو تو جائز کام بھی عبادت ہے. کھانا پینا جائز ہے، وہ عبادت ہے علی والوں کا. سونا بھی عبادت ہے، تسبیح بھی عبادت ہے. تو عزیزان گرامی، ہر کام عبادت ہے، لیکن ہر جائز کام عبادت ہے. لیکن ہونا یہ چاہیے کہ علی والا ہو. جب علی والا ہوگا تو اس کا ہر جائز کام بھی عبادت ہے. میں اس کی تشریح میں بہت بات کو آگے بڑھا سکتا ہوں، اور کیونکہ یہاں پہ میرے لیے وقت کا تھوڑا سا مسئلہ رہتا ہے پہنچنے کے لیے. کل ہمیں بہت زیادہ ٹریفک بھی مل گئی تھی، تو پوری کوشش ہوتی ہے. مطالب ویسے تو رفتار زیادہ رہتی ہی ہے، اور اگر میرے ذہن پہ وقت بھی سوار ہو تو اور زیادہ رفتار بڑھ جاتی ہے. میں نے پیش کیا تھا کہ مقام ولایت، کل ولایت پروردگار کو پیش کیا، اللہ کی ولایت کو، اگر ذہنوں میں مطالب رہے ہوں. میں نے وعدہ کیا تھا آج رسول خدا کی ولایت کو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور انشاءاللہ آنے والے کل میں جناب امیر علیہ السلام کی ولایت کو، کیونکہ آیت کی ترتیب یہی ہے. اگر توجہ رہے، جیسی آیت کی ترتیب ہے ویسے مطالب کو پیش کر رہا ہوں. انما ولیکم اللہ ورسولہ، بے شک کہ تمہارے ولی اللہ ہیں، اللہ کا رسول ہے. اگر ولایت الگ الگ ہوتی، اللہ کی ولایت اور ہوتی، رسول خدا کی ولایت اور ہوتی، امیر المومنین کی ولایت اور ہوتی، تو اللہ ہر جگہ دہراتا، یہ بھی ولی ہے، یہ بھی ولی ہے، یہ بھی ولی ہے. لیکن اللہ نے حصر کے ساتھ کہا انما، بے شک تمہارے ولی اللہ ہیں، اس کا رسول اور علی ولی ہے. اب یہاں تفریق نہ کر کے ولایت طولی ہے، لیکن ایک ہی معنی میں ہے، ایک ہی معنی میں ہے. اگر ولایت الگ الگ معنی میں ہوتی تو اللہ الگ الگ الفاظ استعمال کرتا. ایک ہی لفظ استعمال کر کے تینوں کی ولایت کو بیان کر کے اللہ بتا رہا ہے ولایت ایک ہے، ولایت ایک ہے. ہاں، یہ اللہ کی ولایت میں ہے، اور پھر آگے ان کی ولایت تمام کے تمام مومنین پہ ہے، مسلمانوں پہ. ایک آیت کو پیش کر رہا ہوں کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. یہاں پہ ایک اور بات کو پیش کر دوں گا کہ ولایت ایک ہی معنی میں ہے. کبھی کوئی یہ نہ کہے کہ
اللہ کی ولایت تو مولا کے معنی میں جیسا ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، یعنی حاکم، لیکن رسول خدا اور امیر المومنین کی دوست کے معنی میں، کیونکہ یہ شبہ ایک عام طور سے پیش کر دیا جاتا ہے بعض قرآن پڑھنے والوں ہی کی طرف سے، بعض قرآن اور اسلام کا دعویٰ کرنے والوں ہی کی طرف سے کہ اللہ کے معنی اور ہے ولایت میں، یہاں اگر الگ الگ ہوتے تو اللہ کے الگ الفاظ استعمال کر، بات اشکال شبہ واضح ہو رہا ہے، اعتراض واضح ہے، تاکہ جواب جو دوں تو واضح رہے، واضح ہے، تمام برادران کچھ نہ کچھ ہاں ہوں کرتے ہیں تاکہ مجھے پتہ چلے۔ عزیزان گرامی، انما ولیکم اللہ ورسولہ، بے شک کہ تمہارا ولی اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے۔ اور اب آگے پورا آیت کا ترجمہ آپ کے ذہنوں میں 2-3 مرتبہ ہر مجلس میں دہرا دیتا ہوں، آج اگر نہ دہراؤں تو خلاصتاً ولی اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے اور علی ہے۔ اور اگر کبھی آپ سے کوئی سوال کرے نا کہ تم کلمے کے اندر اضافہ کیوں کرتے ہو، کو ہم اضافہ نہیں کرتے، آیت کہہ رہی ہے، آیت نے کہا ہے انما ولیکم اللہ، اللہ ولی ہے، رسول ولی ہے، علی ولی ہے، تو جو آیت کہہ رہی ہے کہ علی ولی ہے، بس ہم وہی کہتے ہیں علی ولی اللہ۔ تو ہم اگر آپ سے کبھی بھی کوئی دلیل مانگے تو آیت، اور میں نے پہلے کہا تھا پہلی مجلس میں، اس آیت کو یاد رکھنا جو نوجوانوں کے لیے بہت آسان ہے۔ ایک تو قرآن پڑھنے کی عادت ڈالیں، عادت اتنی بنائیں کہ جب کوئی حوالہ دے اہل بیت علیہ السلام کی شان کی آیت کا تو آپ کے ذہن میں خود بخود حوالہ آ جائے، یہ اس سورہ میں نے آیت پڑھی تھی، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اتنے مانوس ہو جائیں کہ آپ کو آیات خود بخود یاد ہونے لگیں۔ لیکن یہ آیت بڑی اللہ نے خاص رکھی ہے، یہ پنجتنی آیت ہے، تو اللہ نے 5ویں سورہ میں 55ویں آیت رکھی ہے، 5 5 5۔ تو اب یہ آیت آپ کو بھولنی نہیں چاہیے، 5 اور 55 ہے۔ اب اس کے اندر پوری طرح سے کوئی بھی بچہ کبھی حوالہ مانگے کہ علی ولی اللہ کیوں کہتے ہو تو یہی آیت پیش کر دیجئے، اگر کوئی جواب لے آئے تو میں وہاں چلا جاؤں گا جو جواب لائے گا اگر ہوں۔ عزیزان گرامی، آج حبیب خدا کی ولایت کو پیش کرنا ہے، اگر میں مکمل کر پایا وقت کے اندر اندر، میری پوری کوشش رہے گی۔ تو ولایت رسول خدا کی، اگر معاذ اللہ، میں نے کہا نا ذہن میں رکھیے گا کہ رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت جو ہے وہ دوست کے معنی میں، بعض مسلمان اعتراض کرتے ہیں، دوست کے معنی میں ذہن میں رکھیے گا، شبہ جواب آتا رہے گا، اشارہ نہیں کروں گا کہ یہ میں نے جواب دے دیا، آپ خود بخود پہنچ جائیں گے، میرا یقین ہے، آپ کی سماعتوں میں مجھے یقین ہے کہ آپ پہنچ جائیں گے۔ عزیزان کرام، صحابہ کرام ہیں، مسجد نبوی ہے، حبیب خدا تشریف فرما ہے، ایک صحابی تشریف لاتے ہیں، دوسرے صحابی کی طرف اشارہ کرتے ہیں، یا رسول اللہ میں نے آپ کے اس صحابی سے مکان خریدا، مکان خرید چکا ہوں لیکن پھر بھی بغیر اجازت کے یہ گھر میں آ جاتے ہیں۔ کہا یا رسول اللہ مکان میں خرید چکا ہوں، پیسے بھی جتنے انہوں نے کہے تھے میں نے دے دیے، پھر بھی بغیر اجازت کے گھر میں آ جاتے ہیں۔ پیغمبر اسلام نے اس صحابی کو دیکھا، کہا کیا بات ہے، جب مکان بیچ چکے ہو تو کیوں بغیر اجازت کے گھر میں جاتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ مکان سامنے گھر ہے، پیچھے ایک صحن ہے، اس کے باغچہ ہے یا باغیچہ، جو بھی آپ کہہ لیجیے، باغچہ فارسی میں کہتے ہیں، باغیچہ شاید اردو میں کہتے ہوں۔ تو کہا ایک اس میں چھوٹا سا ایک باغیچہ ہے، اس میں ایک درخت لگا ہوا ہے، جب میں اسے مکان بیچ رہا تھا تو میں نے نیت کر لی تھی وہ درخت میں نے اسے نہیں بیچا، اگر بات پہنچ رہی ہو، میں نے نیت یہ کر لی تھی کہ یہ درخت میں نے نہیں بیچا، اب وہ درخت میرا، مکان ان کا، تو میں بغیر اجازت کے اپنے درخت کے پاس جاتا ہوں، یہ اور بات ہے، مکان ان کا، توجہ ہے؟ اگر دوست کے معنی میں ہوتا تو کیا ہوتا، اب سن لیجئے۔ تو حبیب خدا نے کہا سن، وہ جو تیرا درخت ہے میں تجھ سے اس درخت کو خریدنا چاہتا ہوں، اور قیمت یہ ادا کر رہا ہوں کہ اس تیرے ایک درخت کے بدلے جنت میں تجھے 10 گھر دوں گا، توجہ، 10 درخت دوں گا۔ اب اگر جنت میں درخت دے رہے ہیں اس کا مطلب ہے جنت میں جانے کی ضمانت دے رہے ہیں۔ دوست ضمانت نہیں دیکھتا، جو جنت کا مالک ہو وہ ضمانت دیتا۔ کیونکہ سارا مجمع نہیں بولا، میں واقعے کو تکمیل بھی کر لوں اور آگے بھی چند اشارے پیش کروں گا۔ عزیزان گرامی، اب حبیب خدا نے کہا میں 10 درخت، اس ایک درخت کے عوض تجھے 10 درخت جنت میں دے رہا ہوں، میرے سے سودا کر لے۔ کہا نہیں، مجھے قبول نہیں ہے۔ پیغمبر اسلام حبیب خدا نے کہا سن، اس ایک درخت کے عوض میں تجھے 100 درخت دیتا ہوں، یعنی باغ کا جو احاطہ ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ کہاں پہ؟ جنت میں۔ ارے جو جنت کے احاطے کا فیصلہ زمین پہ کرے وہ ولایت مطلقہ کا مالک ہے، اگر پہنچ رہی ہو بات، اس سے زیادہ کھل کے تشریح نہیں کروں گا، وہ ولایت مطلقہ کا مالک ہے۔ تو اب حبیب خدا نے فرمایا کہ اس ایک درخت کے عوض جو تو نے نیت کی تھی، میں تیری نیت پہ تجھے سودا کر کے 100 درخت دے رہا ہوں۔ کہا مجھے قبول نہیں۔ کہا 1000 درخت
تیرے اس ایک درخت کے بدلے میں جو اس کے اب گھر میں آ گیا تجھے 1000 درخت دیتا ہوں. 1000 درخت یہاں بھی نہیں آ سکیں گے. اب سوچے پیغمبر کتنا بڑا گھر دے رہے ہیں. کہ مجھے پھر بھی قبول نہیں ہے. کہ سوچ لے, میں نے تجھے 3 پیشکش کی, اگر قبول کرتا ہے تو بتا, قبول نہیں کرتا تب بھی بتا. کہ قبول نہیں کرتا. پیغمبر اسلام نے کہا کچھ اور صحابہ سے, کہا جاؤ اس صحابی کے ساتھ جاؤ, اس کے گھر میں وہ جو درخت کی نیت اس نے کر رکھی ہے وہ اکھاڑ کے اسے دے دو. توجہ ہو, کتنی حکومتوں میں اتنی طاقت ہے کہ جو اس حد تک اپنا دل سیاہ کر چکا ہو کہ کسی کے مقابلے میں آ جائے اس کو ایسا جواب دے. جب حکومتیں ڈرنے لگیں افراد سے, سمجھ لو سیرت پیغمبر نہیں ہے. تو حبیب خدا نے کہا جاؤ جا کے وہ درخت اکھاڑو اس کو دے دو. اور پھر پیغمبر اسلام نے اسے دعوت دی, کہا سن بیٹھ, تو مت جا, خبردار آئندہ اس گھر میں گیا میں نے تجھے منع کر دیا. توجہ ہو, کہ آئندہ مت جانا, میں نے منع کر دیا. وہ درخت اکھاڑ کے تجھے واپس کر رہا ہوں, اپنا درخت جہاں لے جانا لے جا. اور سن, جب میں کہہ رہا تھا نا 1000 درخت جنت میں دے رہا ہوں, فرشتے بوتے جا رہے تھے. جب تو نے انکار کیا وہ بھی انہوں نے اکھاڑ دیے. اسے ولایت مطلقہ کہا جاتا ہے. یہ حبیب خدا کا مقام ہے. عزیزان گرامی, اب میں آیت کو پیش کروں گا تاکہ ذہن میں شبہ نہ رہ جائے. میں جانتا ہوں میرے بہت سے اہل سنت بھائی موجود بھی ہوتے ہیں اور سنتے بھی ہیں, تو میں دلیل, ہر بات کی دلیل پیش کروں گا. تو آئیے ذرا قرآن کی آیت پیش کرو. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, نبی کو مومنوں کے نفسوں پہ ان سے زیادہ حق ہے. مومنوں کے نفسوں پہ ان سے زیادہ حق ہے. یہ پیغمبر اسلام نے کئی مقامات پہ آیت کی اس کی تلاوت کی. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, مومنوں کے نفسوں پہ اللہ خود قرآن کے اندر فرما رہا ہے میرے نبی کو مومنوں کے نفسوں پہ ان سے زیادہ اختیار ہے. کوئی آدمی اپنے آپ کو آگ میں اپنا ہاتھ جھلسا دے, اسے سزا بھی ملے گی, اور اگر مر گیا تو پھر خودکشی بھی کہلائے گی کہ میں نے اپنا ہاتھ خود سے جلا دیا ہے. کوئی گلے پہ چھری رکھ کے اپنا گلا کاٹ دے, یہ کہلائے گا اس نے خودکشی کر لی ہے, مر گیا. لیکن اگر حبیب خدا کہیں سامنے میرے دشمن ہے مقابلہ کرو, مارا گیا, اب یہ موت نہیں ہے, یہی شہادت ہے. جسے اتنی ولایت ہو کہ مردہ کو شہید بنا دے وہ محمد مصطفیٰ. 2 آدمی میدان جنگ میں جائیں, دونوں مارے جائیں, ایک دشمن رسالت ہو ایک معتقد بے رسالت ہو. جو دشمن رسالت ہو وہ مردہ ہے, اور جو معتقد بے رسالت ہو وہ شہید ہے, اور شہید زندہ ہے. شہید زندہ ہے, بنا بر نقل قرآن شہید زندہ. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. اور وہ جو راہ خدا میں مارے جائیں گمان بھی مت کرنا. 2 آیتیں ہیں, ایک میں کہا وَلَا تَقُولُوا, مت کہنا. دوسرے میں اللہ نے کہا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ, گمان بھی مت کرنا, سوچنا بھی مت کہ وہ مردہ ہے. بل احیاء ولکن لا تشعرون, وہ زندہ ہیں, تمہارا شعور نہیں کہ سمجھ سکو ان کی حیات کیسی ہے. کتنی پیاری آیت ہے. گمان بھی مت کرنا کہ وہ مردہ ہیں. ایک جگہ اللہ کہتا ہے کہنا مت وہ مردہ ہیں, دوسری جگہ کہتا ہے گمان بھی مت کرنا, گمان بھی مت کرنا کہ وہ مردہ ہیں. بل احیاء, وہ زندہ ہیں, ولکن لا تشعرون, تم شعور نہیں رکھتے کہ وہ زندہ ہیں. توجہ ہے عزیزان گرامی. یہ آدمی جسے ہم دیکھ کے کہہ رہے ہیں یہ مر چکا ہے, اس میں روح نہیں ہے, ہاتھ اٹھاؤ تو پھر بھی گر جاتا ہے, آنکھیں دیکھ نہیں سکتی, کان سن نہیں سکتے, بظاہر ایسا ہی ہے, کھانا دیجئے کھا نہیں سکتا. توجہ ہے میرے ساتھ. لیکن پھر بھی اللہ کہہ رہا ہے خبردار مت کہنا یہ مردہ ہے, مت کہنا یہ مردہ ہے. او مسلمانوں ہوش کرو, جس نبی کا ماننے والا گنہگار مارا جائے تو وہ گنہگار بھی زندہ. نبی کا ماننے والا اگر مارا جائے تو وہ گنہگار بھی زندہ. نبی کو مردہ سمجھ کے نہ کہنا مت مانگو یہ مردہ ہے. میں آج حبیب خدا کے کچھ معجزات پیش کرنا چاہ رہا ہوں. جسد مطہر حبیب خدا کیسا ہے. 1000 سے زیادہ معجزات علماء نے لکھے ہیں جو حبیب خدا نے دکھائے ہیں. اہل سنت نے 500 سے زیادہ, ہمارے علماء نے 1000 سے. صرف علامہ مجلسی نے 1000 سے زیادہ معجزات جو حبیب خدا نے معجزات دکھائے. کتنے؟ 1000 سے زیادہ معجزات جو حبیب خدا نے دکھائے. اور پھر ہمارے علماء نے لکھا اصول کافی میں بھی, حق الیقین میں, بحار الانوار میں, الانوار النعمانیہ, 4 سے زیادہ حوالے تو اللہ نے بھی نہیں مانگے ہیں.
4 سے زیادہ گواہ اللہ نے نہیں مانگے ہیں، اگر پہنچ گئے ہوں حضرات۔ جب اللہ گواہ مانگتا ہے تو 4 سے زیادہ کبھی گواہ نہیں مانگے، 2 گواہ مانگتا ہے، بعض مقامات پہ 4۔ میں نے 4 گواہ پیش کر دی ہیں اپنے استدلال کے لیے، تاکہ جو معجزات پیش کر رہا ہوں کسی کے ذہن میں شبہ نہ آئے کہ ان میں سے کوئی بھی معجزہ ضعیف ہو سکتا ہے۔ تو اب جسد مطہر، کچھ چیزوں سے متعلق ائمہ علیہ السلام نے کہا ہمارے لیے یہ لفظ استعمال بھی نہ کرنا۔ اب میں ممبر کے احترام میں، کیونکہ امام نے منع کیا، میں بھی استعمال نہیں کروں گا اگر پہنچ گئے ہوں۔ بہت سے الفاظ جیسے ہم استعمال کرتے ہیں کہ یہ نجس ہے، یہ پاک ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، امام نے کہا یہ الفاظ ہمارے لیے استعمال نہ کرنا، یہ تمہارے لیے ہیں اگر پہنچ گئے ہو۔ یہ الفاظ ہمارے لیے استعمال بھی نہ کرنا، اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، اس کو پڑھیے گا انشاءاللہ، حق الیقین اور بہت سی کتابیں ہیں۔ تو مولا نے کہا ہمارے لیے استعمال بھی نہ کرنا، تمہارا ہمارے سے لا یقاسن بنا احد، ہم سے کسی بھی امت کے اندر آدمی کا کوئی مقایسہ نہیں ہے، مقابلہ نہیں ہے، تم ہو، ہم ہیں۔ توجہ ہو، یہ ہمارا عقیدہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام سے متعلق۔ پہنچ رہے میرے بھائی، میرے بچے، میرے تمام برادران، میرے بزرگ، آپ کی دعائیں چاہوں گا ان جملوں کے بعد۔ علامہ مجلسی نے اور ہمارے بزرگ علماء نے، سید نعمت اللہ جزائری نے، صاحب بہار اور بڑے بڑے علماء نے، سب نے جو معجزات لکھے کا جسم مبارک میں، جسد مطہر میں حبیب خدا کے جسم مبارک میں جو معجزات دکھائے باہر وہ الگ، جسم مبارک میں 24 معجزات تھے، 24 معجزات۔ اور ہمارا اعتقاد یہ ہے جو پیغمبر کی علامات ہیں وہ معصوم میں نظر آنی چاہیے، تو پتہ تو چلے یہ ان کا نائب ہے اگر ہوں۔ اب سمجھ میں آیا؟ کبھی شبہ نہ کیجیے گا، ارے 12ویں امام آئیں گے ہم پہچانیں گے کیسے؟ اوروں میں اور 12ویں میں بڑا فرق ہے۔ ارے ہمارے تو علماء جو حقیر ہوں، مجھ جیسے حقیر فقیر، اوروں کے ساتھ بٹھا لیں، ہمارے چہرے بتا دیں گے وہ اور ہیں، یہ اور ہیں۔ جس گھر کے فقیر ایسے ہوں، سوچے معصوم کیسے ہوں گے؟ تو کبھی بھی آپ سے کوئی سوال کرے اگر امام آئیں گے پہچانیں گے کیسے؟ عزیزان گرامی، امام ہوتا جس کا کائنات طواف کرے وہ امام ہوتا، وجود امام ہوتا، وجود مقدس بتائے گا، یہ چلتا ہوا معجزہ ہے۔ روایت کے الفاظ ہے کافر بھی دیکھے گا خود کہے گا یہ ہم جیسا نہیں۔ اگر کوئی مسلمان کہے نا کہ ہم جیسے، کوئی اتنی غیرت کھا لو کافر بھی کہتے یہ ہم جیسا نہیں۔ خدا کی قسم شیعہ سنی صرف علماء نے نہیں، مستشرقین نے، اورینٹلسٹ انگلش میں کہا جاتا ہے، جو کافر ہیں مستشرقین وہ تک اپنے کتابوں میں لکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی محمد مصطفیٰ کے پاس سے گزرتا تھا تو رک کے واپس آتا تھا اور خود سوال کرتا تھا یہ کون ہے؟ میں شیعہ سنی علماء نے، حتیٰ کافروں نے، مستشرقین نے لکھا کہ جو گزر جاتا تھا واپس آتا تھا، سوال کرتا تھا حبیب خدا کو، وہ تو نام لیتے ہیں اس لیے میں نے نام ان کی طرف سے لیا، کہ محمد مصطفیٰ کو دیکھ کے کہتے تھے یہ کون ہے؟ تو اکثر پوچھتے تھے کہ بھئی یہ کون ہے؟ تو کہتے تھے یہ رسول خدا ہے۔ کہ بل ہوا ملک کریم، لگتا ہے آسمان سے کوئی اترا ہے، یہاں کا نہیں ہے۔ تو کم از کم اسی سے غیرت کھا کے کہو، ہم جیسے نہ کہو۔ عزیزان گرامی، وجود مقدس سرور کائنات کچھ اور ہے۔ پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ ولایت کس حبیب کی ہے، کس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اگر پیش کروں سننا چاہیں گے نا صاحب؟ آپ کی محبتوں اور عقیدتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ 24 معجزات، اب سارے تو پیش نہیں کر پاؤں گا، میں بار بار جب وقت دیکھتا ہوں تو پھر تھوڑی گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے کہ بھی وقت کم ہوتا ہے، بہت معذرت کے ساتھ اب کیا کروں۔ عزیزان گرامی، 24 معجزات بدن مطہر سے متعلق لکھیں علماء نے کہ حبیب خدا کے جسم میں۔ پہلا معجزہ پیش کر رہا ہوں، سر سے لے کے گردن تک بلند قامت سے بلند قامت آدمی جب حبیب خدا کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا تو سر سے لے کے گردن تک چھوٹا نظر آتا تھا۔ پتہ نہیں ہے یا نہیں، یہ معجزہ تھا، اسے معجزہ کہتے ہیں۔ معجزہ اسی کو کہا جاتا ہے جو عقل سے بالا تر ہو، توجہ ہو، جو عقل سے باہر، سر سے لے کے گردن تک جو بھی دیکھتا کہ اتنا بلند آدمی ہے، اتنا اس کا قد ہے۔ یہاں تک بعض صحابہ سے متعلق لکھا ہے اونٹنی کو بغیر بٹھائے سوار ہو جاتے تھے، اتنے قد بلند تھے، گھوڑا نہیں، اونٹ کو اونٹنی کو اتنے قد والے تھے۔ لیکن جب حبیب خدا کے سامنے آتے تو سر سے لے کے گردن تک چھوٹے نظر آتے، سر سے لے کے گردن تک چھوٹے نظر آتے تھے۔ تو سب کے سب کہتے تھے ان کے خالق کو منظور نہیں کہ کوئی ان سے اونچا نظر آئے، تو پھر مانو نہ ہم جیسے نہیں۔ اگر کسی نواسے کو کاندھوں پہ سوار کرائیں تو اجازت تھی نا۔ توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی، کہ سر سے لے کے گردن تک
بلند نظر آتے تھے۔ دوسرا معجزہ لکھا کہ ہمیشہ سر پہ ایک ابر رہا کرتا تھا۔ آپ نے سن رکھا ہوگا یہ تو، حتیٰ دینیات کی کتاب میں موجود ہے کہ سر پہ ایک ہمیشہ بادل رہا کرتا تھا، ایک ابر رہا کرتا تھا۔ جہاں جاتے سایہ نظر نہیں آتا تھا۔ توجہ ہو، رسول خدا کا سایہ نظر نہیں آتا تھا۔ مجھے آپ کا تو پتہ نہیں، لیکن اگر میرے ساتھ ہمیشہ ایک بادل رہے، لندن سے چلوں یہاں پہنچوں تو بادل ساتھ ہے، یہاں سے ملتان جاؤں تو بادل ساتھ ہے، لاہور جاؤں بادل ساتھ، مجھے آپ کا پتہ نہیں، میں گھبرا جاؤں گا یہ کیا بلا ہے جو ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ لیکن حبیب خدا سے متعلق سب نے لکھا، کبھی نہیں گھبرائے۔ لوگ گھبرا کے ہٹ جاتے تھے، یا رسول اللہ جب آپ ادھر مڑتے ہیں تو یہ ادھر چلا جاتا، ہوا کا رخ ادھر ہے یہ ادھر کیسے جا رہا؟ کہ تمہیں سمجھ میں نہیں آتا، میں تم جیسا نہیں ہے۔ اسے معلوم ہے معمور ہوں، خالق کی طرف سے وہ ابر معمور تھا حبیب خدا کے سر پہ سایہ کرنے کے لیے۔ کیوں؟ کہ خالق کو منظور نہیں کہ ان کے سائے پہ کسی کے پاؤں آ جائے۔ توجہ، خالق کو منظور نہیں ان کے سائے پہ کسی کے پاؤں آ جائیں۔ تو اب کہہ لینے دیجئے، خالق کی اجازت رہی ہوگی نا، کسی کو فتح مکہ پہ کہا ہوگا آئیے، بتوں کو توڑنے کے لیے آپ کو اجازت ہے۔ یہ حبیب خدا کہیں تو کوئی تشریف لائے، کسی اور کو اجازت نہیں ہے کہ سائے پہ بھی کوئی اتنا محبوب ہو محبوب خدا کا۔ پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے۔ میں نے بھی صرف 2 معجزات پیش کیے ظاہراً، اب مجھے بھی تعداد نہیں یاد رہے گی، 24 نہیں سارے پیش کر سکوں گا، جلدی جلدی پیش کر رہا ہوں۔ کہا کہ پیغمبر اسلام کے بدن سے خاص خوشبو آتی تھی، خاص خوشبو آتی تھی، جہاں سے گزرتے 1 سے 2 دن تک خوشبو آتی رہتی تھی۔ نہ کسی گلاب میں ایسی خوشبو تھی، نہ اس زمانے کے کسی عطر میں ایسی خوشبو تھی، خاص اپنی خوشبو تھی، اپنی خوشبو تھی۔ 1 سے 2 دن تک جہاں سے گزرتے لوگ بتاتے یہاں سے محمد گزرے ہوں گے، مشرک و کافر بھی کہتے تھے کہ کیسے پہچانا؟ کہا خوشبو بتا رہی ہے، انہی کے بدن سے ایسی خوشبو آتی ہے۔ اب سمجھ میں آیا یہ حدیث قصہ کے اندر جب نواسے گھر میں آ رہے ہیں تو جناب سیدہ سے کہتے ہیں مادر گرامی انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کأنہا رائحۃ جدی رسول اللہ، مادر گرامی آپ کے پاس سے ایسی خوشبو آ رہی ہے جیسی نانا کے بدن سے آتی ہے۔ ہم نے نواسوں کو دیکھا ہے، نانا کو اور انداز سے پہچانتے، لیکن حسنین کریمین بتا رہے ہیں ہم خوشبو سے پہچانتے ہیں ہمارے نانا کو۔ توجہ تو ہے میرے ساتھ، سنیں گے؟ توجہ ہے سے جانیں گے؟ علماء نے لکھا یہاں تک کہ جب قدم مبارک چلاتے تھے حبیب خدا تو صحابہ دیکھ رہے ہوتے تھے، کہتے تھے کہ بعض اوقات حبیب خدا نرم مٹی پہ چلتے تھے، نشان نہیں بنتے تھے، نرم مٹی پہ قدم مبارک رکھتے نشان نہیں بنتے، اور بعض اوقات چٹانوں پہ پاؤں رکھتے جاتے تھے، نشان بنتے جاتے تھے، چٹانوں پہ پاؤں رکھتے نشان بنتے جاتے۔ تو صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ ریت پہ مٹی پہ لگتا ہے جیسے آپ اوپر اوپر چل رہے ہیں، ہمارے تو نشان بن رہے ہیں آپ کے نشان نہیں، اور وہاں چٹانوں پہ آپ چلتے ہیں تو بعد کا نشان بن جاتے ہیں۔ کہا مجھے اختیار ہے، توجہ، کہا مجھے اختیار ہے، میں جہاں چاہوں اپنے آثار باقی رکھوں، جہاں چاہوں آثار مٹا دوں۔ ارے جسے قدموں کے آثار پہ اتنا اختیار ہو اسے دلوں کے نقوش پہ کتنا اختیار ہوگا؟ اب سمجھ میں آیا، اگر کہیں پہ آپ کو قدم مبارک کی زیارت ملے تو سمجھ جائیں صرف محمد و آل محمد کے قدم کے آثار ہوتے ہیں۔ کہ یہ قدم کے آثار کا اور معجزات کیا لکھے؟ کہ کوئی پرندہ سر سے نہیں اڑتا تھا، کوئی کیڑا بدن پہ نہیں بیٹھتا تھا، سر سے پرندہ نہیں اڑتا تھا، خود بخود دیکھتا تو پلٹ جاتا، کہاں یہاں حبیب خدا ہیں۔ ارے پرندوں کو اتنا شعور تھا کہ وہ سر سے نہیں اڑتے تھے، کہیں سے گزرتے تو حشرات الارض آپ کو اذیت نہیں کرتے، مچھر مکھیاں کبھی نہیں کاٹتے تھے، آپ پہ بیٹھتے نہیں تھے۔ توجہ ہے؟ یہاں تک کہ ایک مقام پہ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ یہاں اتنی مکھیاں ہیں، اتنے مچھر ہیں، ہم سب کو کاٹ رہے ہیں، اذیت کر رہے ہیں، یہ آپ کے قریب کوئی نہیں آتا۔ توجہ ہو، یعنی وہ بھی جانتے تھے ہمیں کہاں بیٹھنا ہے۔ کہا یا رسول اللہ یہ آپ پہ کوئی بھی مچھر نہیں بیٹھتا، کاٹتا نہیں، مکھیاں نہیں آتی۔ کہا میرے چاروں طرف ایک حصار ہے، خالق نے بنا رکھا، یہ معمور ہے میرے قریب نہ، جس سے اذیت ہو وہ دور رہے،
جسے اس حد تک اختیار ہو کہ اللہ حصار کھینچے، اب سمجھ میں آ رہا ہے گھر میں رہنے والے۔ اب تفصیل میں نہیں جا سکتا، کتنی باریکیاں ہیں یہاں پہ جو میں پیش کرنا چاہتا ہوں خدا کی قسم، لیکن وقت کی وجہ سے سب نے لکھا ہے، آپ نے بارہا سنا ہو، سنگریزے ہاتھ پہ رکھتے تھے، پتھر ہاتھ پہ رکھتے تو وہ تسبیح کرنے لگتے، وہ فوراً سنگریزہ کہتا اللہ اکبر، پتھر ہاتھ پہ رکھتے تو کہتا اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ۔ سنگریزہ ہاتھ پہ رکھتے وہ تسبیح کرتا، کیوں تسبیح کرتا؟ ارے میں کس کے ہاتھوں پہ آ گیا؟ سنگریزہ آئے تو وہ تسبیح کرنے لگے، اور وہ جو آل آغوش میں پلی ہو، منہ مبارک، فارسی میں منہ بال کو کہتے ہیں لیکن حبیب خدا کے لیے لفظ استعمال نہیں کیا جاتا، منہ مبارک کہتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ حبیب خدا کے منہ مبارک نہیں بڑھتے تھے، داڑھی جتنی تھی اتنی ہی رہتی تھی، سر کے بال جیسے تھے ویسے ہی رہتے تھے، ناخن کاٹنے نہیں پڑتے تھے۔ توجہ ہے؟ اب گھبرائیں گے تو نہیں، کہ ایسا نہ ہو کہ کاٹ کے پھینک دی جائیں لوگوں کے پاؤں آئیں، ناخن کاٹنے کی ضرورت نہیں، بال کاٹتے نہیں تھے، داڑھی جیسی تھی ویسی خوبصورت رہا کرتی تھی، توجہ ہو، سر کے بال کاٹتے نہیں تھے، بس ایک مرتبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ ایک مرتبہ، پوری زندگی میں ایک مرتبہ سر منڈوایا، حجۃ الوداع کے موقع پہ جب حج کیا، سعی کرنے کے بعد طواف، نماز، سعی کی، اس کے بعد حلق کیا، سر منڈوایا، تو سارے صحابہ نے کہا ہمیں بھی رسول خدا کے کچھ نہ کچھ منہ مبارک دے دیجئے، ہر آدمی نے کم از کم ایک بال حاصل کرنا چاہا، صحابہ کرام نے، سارے صحابہ تبرکاً حبیب خدا کے بال تقسیم کر رہے تھے، تبرکاً۔ تبرک کے منکروں کو بتا دو صحابہ تبرک کو مانتے تھے۔ تو عزیزان گرامی سب نے لکھا کہ منہ مبارک حبیب خدا کے جب سر کو حلق کر دیا گیا تو سارے صحابہ نے تبرکاً وہ بال تقسیم کر لیے اور کہا رکھ لینا، ہاتھ میں رکھ کے جب دعا مانگے تو دعا قبول ہوگی۔ صحابہ نے کہا ہاتھ میں رکھ کے دعا مانگنا، دعا قبول ہوگی، یہاں تک کہ بعض بنو امیہ کو جب اتنا سننے میں آیا تو وہ جھوٹے اپنے بال دے دیا کرتے تھے، کہتے تھے رسول خدا کے بال کہہ کے بیچ دینا، بڑے پیسے ملیں گے، مسلمان بڑا مانتے ہیں، تو نہ ماننا بنو امیہ کی سیرت ہے۔ توجہ، تو اب سارے صحابہ نے منہ مبارک تقسیم کر لیے کہ حبیب خدا کے منہ مبارک ہے، بال ہاتھ میں رکھ کے دعا مانگنا، مجھے کہہ لینے دیں، ماننے پہ آتے ہیں تو بال بھی مان لیتے ہیں، اور نہیں مانتے تو آل کو بھی نہیں مانتے۔ بس بھائی اب تفصیل کا وقت نہیں ہے، چند معجزات اور پیش کرنا چاہ رہا ہوں، سننا اگر پسند فرمائیں۔ ایک معجزہ لکھا ہے حبیب خدا کا کہ آپ کی پیشانی سے نور نکلتا تھا، ایسا نور تھا کہ ایک ام المؤمنین فرماتی ہیں اگر دن میں سوئی کھو جاتی تھی، دن میں سوئی کھو جاتی تھی تو ہم رات کا انتظار کرتے تھے، تو کسی نے کہا کہ اے مادر گرامی، کیونکہ صحابہ کو بیان کر رہی تھی کہ بھئی رات میں تو تاریکی زیادہ ہو جاتی، جب دن میں ہی سوئی نہیں مل رہی تو رات کا انتظار کیوں فرماتی تھی آپ؟ کہا کیونکہ رات میں حبیب خدا گھر تشریف لاتے تھے، وہ سوئی جو دن میں نہیں ملتی تھی، پیغمبر کی پیشانی کا نور اتنا ہوتا تھا کہ دن میں کھوئی سوئی رات میں مل جایا کرتی تھی۔ او امت کے بیٹوں، ماں کی بات مان لو، محمد تم جیسے نہیں ہیں۔ توجہ ہے زیادہ نہیں کہ اتنا نور نکلتا تھا پیشانی سے، بلکہ یہاں تک لکھا پورے بدن مطہر سے نور نکلتا تھا، نور چھن چھن کے نکلتا تھا، یہاں تک روایات میں ہے، ذمہ داری سے پیش کر رہا ہوں۔ جب سفر کرتے تھے حبیب خدا تو ہمیشہ کالے رنگ کی چادر اڑا کرتے تھے، کالے رنگ کی۔ آپ نے نعتوں میں نہیں سنا اے کالی کملی والے تجھ پہ لاکھوں سلام؟ بھئی سنت نبوی ہے کالے رنگ کی ابا اوڑھنا، بدعت نہیں ہے، سنت نبوی ہے۔ تو اب حبیب خدا کالے رنگ کی ابا اوڑھتے تھے، اور عادت یہ تھی کہ جب آرام فرماتے بالکل سیدھے لیٹا کرتے تھے اور پورا بدن ڈھانپ لیتے، پاؤں بھی ڈھانپ لیتے، چہرہ بھی ڈھانپ لیتے، توجہ ہے میرے ساتھ، جب آرام فرماتے تھے تو پورا بدن بالکل سیدھے لیٹتے تھے اور سر سے لے کے پاؤں تک پورا بدن ڈھانپ لیتے، باریک ایک چادر ہمیشہ ہوا کرتی تھی کالے رنگ کی، جناب سیدہ نے بھی حدیث کتاب میں کالی ہی چادر دی تھی، تو کالی چادر کی عادت تھی، پورا بدن ڈھانپ لیتے۔ صحابہ کہتے ہیں جب سارے کے سارے سفر میں ہوتے تو ہم صحابہ میں پیغمبر میں فرق کر لیتے تھے، ارے جب پورا بدن ڈھانپ رکھا ہے تو کیسے پہچانتے تھے؟ کہ جب پیغمبر سو رہے ہوتے تھے پورا بدن ڈھانپ رکھا لیکن چھن چھن کے نور باہر نکلتا تھا، ہم نور سے دیکھ کے پہچانتے تھے یہ محمد ہیں، وہ اور ہیں یہ محمد ہیں۔ تو مجھے کہہ لینے دیں اگر پیغمبر
شب ہجرت اپنے کسی بستر پہ سلانے کے لیے. تو صحابہ کہتے ہیں پیغمبر کے بدن سے چھن چھن کے نور نکلتا تھا. تو حبیب خدا کو شب ہجرت کسی کو اپنے بستر پہ سلانا تھا. بھائی وہ جو وہاں رکے ہوئے تھے چاروں طرف وہ ابو سفیان کے بھیجے ہوئے تھے, وہ شیعہ نہیں تھے, اموی تھے. تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ دیکھ رہے تھے, تعصب سے دیکھ رہے تھے, وہ بار بار چاروں طرف سے دیکھ رہے تھے. حبیب خدا نے کہا مجھے کسی کو اپنے بستر پہ سلانا, کہا یا علی آپ سو جائیے. پیغمبر جانتے ہیں کسی ایسے کو سلاؤں کہ جس کے بدن سے ویسا نور نکلتا ہو جیسا میرے بدن سے. یہ قاتل آ رہے ہیں, قاتل دیکھ کے کہہ رہے تھے 19-20 کا فرق نہیں ہے. مشرک ہیں, کافر ہیں, لیکن بار بار دیکھ کے یہی کہتے تھے پوری رات ابھی محمد سو رہے ہیں. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے. وہ بار بار دیکھ, جبکہ جناب امیر سو رہے تھے بستر رسالت پہ, جناب امیر سو رہے ہیں, لیکن وہ مشرک جب دیکھتے تو کہتے نہیں ابھی محمد سو رہے ہیں, ابھی محمد سو رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. کہا ابھی محمد سو رہے ہیں. توجہ ہو, یہ جو کہتے ہیں نا کہ پیغمبر کا قد بڑا تھا, علی کا قد چھوٹا تھا, وہ جو اتنی دقت سے دیکھ رہے تھے انہیں نظر نہیں آ رہا تھا. اگر آپ سے کوئی کہے نا کہ ان کا قد بڑا تھا ان کا چھوٹا, تو فوراً پوچھے تو کیمرہ لے کے وہیں کھڑا تھا؟ کہ فرق نکالنے کے لیے بہت سے افراد کو ایک عجیب سی بیماری ہو جاتی ہے کہ نہیں کہیں نہ کہیں فرق نکال لیا جائے. محمد کی آل ہے, آل حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بس بے سینے میں طاقت نہیں ہے. میں یہاں کے بعد 2 مجالس پڑھتا ہوں, اور یہ میں دیکھ رہا ہوں بہت سے چہرے ساتھ ساتھ ہی چل رہے ہوتے ہیں. موضوعات بھی میں پوری طرح سے کوشش کرتا ہوں کہ الگ الگ موضوعات ہوں میرے, تاکہ میں پیش کر سکوں مطالب کو. عزیزان گرامی, حبیب خدا کا وجود مقدس ایسا ہے, ان کا جسد مطہر بتاتا ہے جو اللہ کی ولایت لے کے آئے, اس کا نمائندہ ہو, اس کا رسول ہو, اس کے کمالات و صفات کو کیسا ہونا چاہیے. میں نے تشیع کا عقیدہ پیش کر دیا ہے حبیب خدا سے متعلق. پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے, جملہ کہے بغیر میں مسائل پہ نہیں آ سکتا. سارے مجمع کی توجہ ہو, میں نے اپنا پورا خون جگر دیا, یقین مانے جتنی طاقت تھی اس سے زیادہ میں نے پیش کر دیا. میں نے پورا سینہ دیا آپ کی خدمت میں. ایک جملے کو بغیر کہے میں ختم نہیں کر سکتا, مسائل پہ نہیں جاؤں گا. عزیزان گرامی, ہمارے بہت سے برادران اہل سنت ہمیں کہہ دیتے ہیں کہ تم علی کو بڑھا دیتے ہو, آل کو بڑھا دیتے ہو, پیغمبر کو گھٹا دیتے ہو. توجہ ہو, سارے مجمع کی توجہ ہو. وہ کہتے ہیں کہ تم علی کو بڑھا دیتے ہو, حبیب خدا کو گھٹا دیتے ہو. تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ تم آل کو ہماری نگاہوں سے دیکھتے ہو اور پیغمبر اسلام کو اپنی نگاہوں سے دیکھتے ہو. جو دونوں کو ہماری نگاہوں سے دیکھو. جب دونوں کو ہماری نگاہوں سے دیکھو گے پھر کہنا کہ ہم بڑھا دیتے ہیں یا نہیں بڑھاتے. ہوتا یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھی ہم تو پیغمبر کو بھی ایسا نہیں مانتے جیسا یہ آل سے متعلق کہہ رہے ہیں. پتہ نہیں بات پہنچے کہ نہیں پہنچے, کیونکہ وہ اپنی نگاہوں سے بھائی پیغمبر ایسے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ آل ایسی ہیں, علی ایسے, اس کا مطلب ہے کہ پھر بڑھ گئے. نہیں, تم آل کو جب ہم سے سنتے ہو تو پیغمبر کو ہم سے سنو, ہم بتائیں گے پیغمبر کیسے ہے. عزیزان گرامی, ہم کمالات, فضائل و کمالات کے رسول خدا کے قائل ہیں. کہ میں نے بھی چند معجزات پیش کیے ہیں, 10-12 بھی نہیں ہوئے ہیں. اب سوچئے کہ جس کے جسد مطہر میں 24 معجزات ہو. جس سواری پہ سوار ہوتے تھے وہ سواری راہور ہو جاتی تھی, وہ جانور بوڑھا نہیں ہوتا تھا. یہ حبیب خدا کا معجزہ لکھا. اگر اونٹنی پہ سوار ہوتے وہ اونٹنی بوڑھی نہیں ہوتی تھی. نہر کی گئی ہیں پیغمبر اسلام کی اونٹنیاں, مری نہیں ہیں. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے. توجہ. ایک انگریز مجھ سے سوال کر رہا تھا, پروفیسر ہے جان اینڈریو مورو, بہت بڑا پروفیسر ہے امریکہ کا. اس نے کہا یہ سمجھ میں نہیں آتا, یہ آپ کے ہاں شیعہ حتی سنیوں نے بھی یہ روایت لکھی ہے, ترمذی میں ہے, بہت سی کتابوں میں, کہ پیغمبر اسلام کی سواری جسے ہم ذوالجناح کہتے ہیں, کہ پیغمبر اسلام کی سواری کربلا میں ایوریج ایج جو اوسط عمر ہے 35-40 سال سے تو گھوڑا نہیں جیتا. توجہ توجہ. کہ 35-40 سال سے تو جیتا ہی نہیں ہے جانور. یہ کربلا کے اندر رسول خدا کی سواری, اور وہ پیغمبر اسلام کو بھی بالکل آخری سن کے اندر نہیں, وہ ایسا ایک ایسا کہہ لیجئے کہ طاقتور اور نڈر ذوالجناح کہ جو کسی کو سواری نہیں دیتا تھا. بادشاہ نے بھیجا تھا, یہ سواری کسی کو نہیں دیتا. تو حبیب خدا نے ایک مرتبہ مسکرا کے کہا یا علی آگے بڑھیے. یہ جو بادشاہ روم کے
کارندے اور سپاہی لے کے آئے ہیں کہ چاروں طرف سے رسیوں سے باندھ رکھا تھا. جناب امیر آگے بڑھے, کان میں کچھ کہا, اس کے بعد سوار ہو گئے. پتہ نہیں ہے یا نہیں, کان میں کچھ کہا. میں کہتا ہوں کوئی تعویذ نہیں پڑھا ہوگا, کوئی آیت نہیں پڑھی ہوگی, کوئی حدیث نہیں سنائی ہوگی, کوئی دعا نہیں پڑھی ہوگی, صرف یہی کہا ہوگا میں علی ہوں. اور وہ کہتے ہیں کان میں پتہ نہیں کیا پڑھا, اس کے بعد جو ہے وہ سواری دے دی جناب امیر علیہ السلام. تو اب سب نے لکھا شیعہ سنی, تو وہ مجھ سے سوال کرنے لگا یہ کیا مطلب ہے. وہ کربلا میں موجود, میں نے کہا ہمارا عقیدہ یہ ہے سرور کائنات اگر سواری کر لیں پھر کوئی جانور بوڑھا نہیں ہوتا تھا. کہا حبیب خدا کی سواری ہے. یہاں تک اہل سنت نے لکھا کہ مسجد نبوی کے صحن میں کوئی قریب بھی نہیں جاتا تھا, سوار نہیں ہونے دیتے. تو حبیب خدا نے ایک مرتبہ دیکھا کہ 3 برس کے ایک بچے نے کہا نانا مجھے اس پہ سواری کرنی ہے. تو آپ نے جانتے کیا کہا؟ بیٹا کسی کو سواری نہیں کراتا. کہا نہیں نانا میں سوار ہونا چاہتا ہوں. جو رسالت سے اپنے مقصد کو منوائے اسے حسین کہتے ہیں. صحابہ سب دیکھ رہے ہیں کہ سرور کائنات سوار کرتے ہیں, یہ جانور کسی کو سواری نہیں دیتا. حبیب خدا نے گود میں لیا, چوما, گلا چوما, پیشانی کا بوسہ دیا, لبوں کو چوما, سینہ چوما, 4 مقامات کے بہت بوسے دیتے تھے. آگے بڑھے, سوار کرایا. صحابہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے کہا سب پیچھے ہٹ جاؤ, میں دیکھنا چاہتا ہوں میرا بیٹا لگتا کیسا ہے. کہ خود ہی چند قدم پیچھے ہٹے اور دیکھنا شروع کیا. کہ اتنا مسکرائے کہ حبیب خدا کے دندان مبارک نظر آنے لگے. اتنا مسکرا رہے تھے حبیب خدا بہت خوش. کا میرا بیٹا بہت خوبصورت لگ رہا ہے, یہ سفید رنگ کا جو گھوڑا ہے میرا, اس پہ میرا بیٹا بہت خوب. اچانک پیغمبر رونے لگے. صحابہ کہتے ہیں اتنا روئے کہ آنسوؤں سے پوری ریش مبارک تر ہو گئی. تو صحابہ نے کہا ما یبکی کا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ کس بات نے آپ کو اتنا رلا دیا؟ کہ کل یہی میرا نواسا ہوگا, یہی ذوالجناح ہوگا, مدینہ نہیں کربلا ہوگا. یہ اتنا پیاسا ہوگا, اتنا زخموں سے چور چور ہوگا, میں وہ وقت سوچ سوچ کے رو رہا ہوں. عزیزان گرامی, وقت نہیں کہ میں اب تفصیل میں جاؤں کہ جناب سید الشہداء اسی سواری پہ کربلا پہنچے 2 محرم کو. آپ کے ذہنوں میں ہے کہ حر کا قافلہ آ رہا تھا. سید الشہداء نے ان سب کو کہا پانی پی لو. یہاں تک کہ ایک کوفے کا رہنے والا سپاہی کہتا ہے میں اتنا پیاسا تھا مجھ سے اپنا اونٹ بٹھایا نہیں جا رہا تھا. میں نے دیکھا کہ جب عباس ابن علی پانی پلا رہے تھے, حسین خود آگے بڑھے میرے اونٹ کو بٹھایا کہ اسے پانی پلا دو. کہا کہ حسین سے کسی کی پیاس برداشت نہیں ہوتی تھی. ارے یہ دشمن ہیں, قاتل ہیں, ان کی پیاس برداشت نہیں ہو رہی, سید الشہداء سے برداشت نہیں ہو رہی. میں سوال کروں آپ سے, اپنی بیٹیوں کی پیاس کیسے برداشت کی ہوگی؟ تو بس بھئی وہ حر کا قافلہ, جناب سید الشہداء نے سب کو پانی پلایا. 1000 کا لشکر, سوچے کتنا پانی رہا ہوگا. 1000 کے لشکر کو پانی پلایا. جب سب کو پانی پلا دیا, بس بھئی میں مصائب میں ہوں, اب کیا کروں کہ میں رک نہیں سکتا, چند جملے مصائب کے پیش کروں گا, اذان کا وقت. جب ایک مرتبہ سب کو پانی پلا دیا تو جناب سید الشہداء نے آواز دے کے کہا حر نماز کا وقت ہو گیا, جا تو جا اپنے لشکر کے ساتھ وہاں نماز پڑھ لے, میں اپنے اصحاب کے ساتھ یہاں نماز پڑھ لوں. تو جانتے جناب حر نے کیا کہا؟ کہا حسین آپ کے ہوتے ہوئے میں نماز پڑھاؤں گا, میرا بھی لشکر آپ کے پیچھے نماز پڑھے گا. اب سمجھ میں آیا, مولا دیکھ رہے ہیں نا جس میں اتنی صلاحیت ہو, جو پہچان لے حسین کا حق ہے کہ وہ نماز پڑھائیں, تو مولا نے اسی لیے دعوت دی. لیکن ایک جملہ کہا, نماز پڑھا کے چلنے لگے اور بہت تیزی سے آگے بڑھے, لجام فرس میں ہاتھ ڈالا, کہ حسین جانے نہیں دوں گا, میں گرفتار کرنے کے لیے آیا تھا. تو آپ سب نے ایک جملہ ہزاروں مرتبہ ممبر سے سنا ہوگا, اس کی ایک توجیہ پیش کرنا چاہتا ہوں. مولا حسین نے اس کو ایک جملہ کہا, ثقلت کا امک, تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے. آپ نے کبھی سوچا کہ مولا حسین جانتے ہیں اپنے علم امامت سے, معصوم ہیں, علم غیب رکھتے ہیں کہ یہ میرے لشکر میں ہوگا, یہ شہید ہوگا, پھر کیوں اتنا بڑا جملہ کہا تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے؟ مولا مجبور کر رہے تھے حر کو سوچنے پہ. آپ سب کے ذہنوں میں جواب آیا. حضرت حر نے پلٹ کے کہا کہ حسین اگر عراق میں کسی اور نے مجھ سے کہا ہوتا نا تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے, میں یہی جملہ پلٹا دیتا,
لیکن میں کیا کروں، آپ کی ماں فاطمہ ہیں، آپ زہرا کے بیٹے ہیں، میں آپ کی ماں کا نام اپنے زبان پہ نہیں لا سکتا۔ یہ جملہ تو کہہ دیا، مصائب کا جملہ اس سے اگلا جملہ ہے، میرا وعدہ ہے آپ بہت گریہ کریں گے۔ جانتے ہیں کیا جملہ ہے؟ بڑے بڑے علماء نے، مرحوم علامہ ذیشان رضی اللہ عنہ نے ایک توجیہ پیش کی ہے، وہ کہتے ہیں جناب سید الشہداء نے اسی لیے کہا تھا تاکہ حر کو سوچنے پہ مجبور کریں کہ 2 محرم کو واقعہ ہوا، 9 محرم تک حضرت حر سوچتے رہے، حر کیا کرنے جا رہا، زہرا کے بیٹے پہ ہاتھ اٹھائے گا، زہرا کے بیٹے کو تیر مارے گا، تلوار زہرا کے بیٹے پہ چلائے گا۔ تو کیا کیا جناب حر نے، 9 محرم تک سوچتے رہے، پھر کانپنے لگے، کہا نہیں میں زہرا کے بیٹے کو نہیں مار سکتا۔ ایک مرتبہ اپنے خیمے سے باہر نکلے، غلام نے، بھائی نے، بیٹے نے پوچھا، تینوں ساتھ تھے، کہا بابا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا رک جاؤ، مجھے عمر سعد سے کام ہے، آئے اے عمر سعد بس اتنا بتا دے کل واقعاً کیا جنگ ہوگی؟ عمر سعد نے کہا ہاں، سر کٹ کٹ کے گریں گے، بازو قلم ہو جائیں گے، ہم سب کو مار دیں گے۔ تو ایک مرتبہ حضرت حر خیمے سے باہر نکلے اور تڑپنے لگے، کانپنے لگے۔ جب آنسو بہہ رہے تھے تو ایک آدمی نے کہا حر اگر مجھ سے کوئی پوچھتا سب سے بہادر کون ہے لشکر یزید میں تیرا نام لیتا۔ 72 سے ڈر گیا ہے؟ کہا میں 72 سے نہیں ڈرتا، میں جناب سیدہ سے بہت ڈرتا، مجھے جناب زہرا سے بہت ڈر لگتا ہے۔ یہ زہرا کی پوری آل سامنے موجود ہے، ارے ان پہ تیر نہ چلانا، جناب سیدہ ناراض ہو جائیں گی۔ ایک مرتبہ حر چلنے لگے، کوئی سوچنے لگا کہ یہ حملہ کرنے جا رہے ہیں، وقت نہیں رہا، کوئی سمجھا حملہ کرنے جا رہے ہیں۔ جناب حر نے دیکھا کہ ایک آدمی اپنے گھوڑے کو لے جا رہا ہے، کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا حر دیکھتے نہیں کتنی گرمی ہے، میں اپنے گھوڑے کو پانی پلانے لے جا رہا۔ اب حر رونے لگے، کہا ارے جانور تو پانی پیے، اور حسین کے خیموں سے آواز آ رہی ہے العطاش العطاش، ہائے پیاس۔ اب جناب حر چلے، بیٹے نے کہا بابا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بیٹا میں جہنم سے نکل کے جنت میں جا رہا۔ کہا بابا پھر تنہا نہ جائیے گا، ہمیں ساتھ لے کے جائیں۔ بیٹا ساتھ چلا، بس بھئی میں نے سارا مصائب چھوڑ دیا۔ رونا اپنے اپنی نصیب کا ہے، یہ اپنی اپنی قسمت کا رونا ہوتا ہے، گریہ اپنی اپنی قسمت کا، شفاعت جو چاہتا ہے وہ ضرور روئے گا۔ چلے جناب حر، بیٹے نے کہا بابا کہاں؟ کہا میں جنت میں جا رہا ہوں، حسین ابن علی کی طرف۔ کہا بابا میں بھی ساتھ چلوں گا۔ کہا آ جاؤ۔ غلام نے کہا، بھائی نے کہا، جب چلے ایک مرتبہ جانتے ہیں کیا کیا؟ جناب حر نے اپنا رومال نکالا، کہا بیٹا میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دے۔ کہا بابا کیوں؟ کہا ان آنکھوں نے حسین کو غضب سے دیکھا تھا، اب میں حسین سے آنکھیں نہیں ملا سکتا۔ ایک مرتبہ کہا بیٹا میرے ہاتھ باندھ دے۔ کہا بابا کیوں؟ کہا میں نے ان ہاتھوں سے حسین کے گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈالا تھا، میں نے گھوڑے کو روکا تھا، میں بڑا مجرم ہوں۔ چلے جناب حر، میں کہتا ہوں جناب حر کی قسمت جاگ گئی۔ جب چلے تو وہاں سے امام حسین نے آواز دی، کہا عباس ہمارا مہمان آ رہا، اے عباس خود جائیے استقبال کیجئے۔ جناب حر نے سنا کوئی آ رہا ہے سامنے سے، بیٹے سے پوچھا بیٹا کیا محسوس ہو رہا، کون آ رہا ہے؟ کہا بابا عباس ابن علی آ رہے۔ جناب عباس کا پوری فوج پہ روب تھا، سب خائف رہتے تھے۔ حر نے فوراً کہا بیٹا عباس سے کہہ دو ہم توبہ کے لیے آ رہے ہیں، ہم جنگ کے لیے نہیں آ رہے۔ جناب عباس نے کہا حر میں استقبال کے لیے آ رہا ہوں۔ بس بھئی آخری جملے سن لیجئے۔ صبح نمودار ہو چکی تھی، جناب حر ایک مرتبہ آئے، بیٹے نے بازو پکڑا باپ کا اور کہا بابا سامنے مولا حسین ہے، اگر دیکھ سکے میری طرف دیکھیے گا۔ جناب حر کے بیٹے نے کہا بابا سامنے مولا حسین ہے۔ جانتے ہیں کیا کیا جناب حر نے؟ اپنے آپ کو زمین پہ گرا دیا، قدموں کو چومنے لگے اور ایک جملہ کہا، یا حسین حل من توبہ، اے حسین کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ امام حسین نے دونوں بازو پکڑے، سر پہ اٹھایا، سینے سے لگایا، پٹی کو کھولا، ہاتھوں کو کھولا، کہا حر جا میں نے تجھے معاف کیا۔ اتنا ہی نہیں کہا میرے طرف دیکھیے گا، ایک اور جملہ کہا حر میری ماں فاطمہ نے تجھے معاف کیا، اور میرے بابا علی مرتضیٰ نے تجھے معاف کیا، اور میرے نانا رسول خدا نے تجھے معاف کیا، اور میرے خدا نے تجھے معاف کیا۔ بس بھئی وقت نہیں رہا کہ میں تفصیل میں جا سکوں، آخری جملے سن لیں۔ کہا مولا اگر آپ نے واقعاً معاف کر دیا نا تو پھر سب سے پہلے مجھے اجازت دیجئے۔ جانتے مولا نے کیا کہا؟ کہا حر آپ ہمارے مہمان ہیں، مہمانوں کو پانی پلایا جاتا ہے،
حر ہمارے پاس پانی نہیں ہم پلا سکے. جانتے ہیں جناب حر نے کیا کہا مولا اب پانی کی بات نہ کیجئے گا, یہ پانی میں نے ہی بند کیا تھا. کہا مولا جب آپ نے مجھے معاف کر دیا ہے تو مولا ایک میری آپ سے درخواست ہے. حر کیا درخواست ہے؟ کہا مولا جب میں نے لجام فرس میں ہاتھ ڈالا تھا نا تو آپ نے مجھ سے کہا تھا لین کلامک یا شیخ, حر آرام سے بات کر, تو اکیلا ہے, میرے ساتھ میری بہنیں ہیں. مولا آپ نے اپنی بہنوں کا ذکر کیا تھا, اگر آپ نے معاف کر دیا مولا مجھے اجازت دیں میں آپ کی بہنوں سے معافی مانگ لوں. مولا نے کہا ہاں اجازت ہے. اگر دیکھ سکے آخری بس جملے پیش کر. جناب حر نے خول پہنا, زرہ پہنی, تلوار لگا, گھوڑے پہ سوار ہوئے, ان خیموں کے باہر آ کے کھڑے ہوئے جہاں بیویاں تھیں, اور آواز دے کے کہا اے عصمت تطہیر کی پروردہ بیویو, اے نبی کی نواسیو, اے علی کی بیٹیو, اے زہرا زادیو, میں آپ کا مجرم ہوں, مجھے معاف کر دیجئے. ایک جملہ کہا کہ اے بیویو روز قیامت اپنی ماں فاطمہ سے میری شکایت نہ کیجئے گا. ساری بیویاں بلند آواز سے رونے لگیں. جب بیویوں کا رونا سنا حر نے اپنے آپ کو گھوڑے سے گرا دیا, اپنے سر سے خول اتارا, مٹی سر میں ڈالنے لگے, ماتم کرنے لگے. کہا حر تو نے دوسری مرتبہ زہرا زادیوں کو رلایا ہے. بہت روئے. رونے کے بعد کہا کہ بیویوں مجھے معاف کر دیں. اندر سے آواز آئی جناب زینب کبریٰ کی, کہا حر میں روز قیامت اپنی ماں سے کہوں گی اماں حر کو معاف کر دیں, اس نے حسین کا ساتھ دیا تھا. اب جتنا میں پڑھنا چاہ رہا تھا میں اس سے زیادہ پڑھ گیا. آخری جملہ سن لیجئے گا. جب غلام ساتھ تھا, بیٹا ساتھ تھا, وہ پہلے گئے. بیٹے سے کہا بیٹا پہلے چلے جاؤ, ایسا نہ ہو مجھے مرتا دیکھو تم حسین کا ساتھ چھوڑ دو. بیٹا پہلے گیا. بیٹا جنگ کرتا رہا جناب حر کا. جب ایک مرتبہ گھوڑے سے گرا نا, بیٹے نے آواز دی, کہا بابا میری مدد کو آئیے, میں گر گیا. حر بہت دلیر تھے, شجاع تھے, تلوار نکالی, حملہ کیا. جیسے ہی پہنچے نا بیٹے کے لاشے پہ تو دیکھا امام حسین موجود ہے. حسین نے حر کے بیٹے کے سر کو زانو پہ رکھا ہے, سینے پہ ہاتھ رکھا ہوا. حر نے کہا مولا آپ نے کیوں زحمت کی, میں یہ غلام زادہ, میں آپ کا غلام, یہ میرا بیٹا, میں اپنے بیٹے کا لاشا خود اٹھا لیتا. مولا حسین آپ نے کیوں زحمت کی. مولا نے کہا حر ہٹ جا, جوان بیٹے بوڑھے باپ کا معاملہ, تیرے بیٹے کا لاشا میں اٹھا لوں گا. مولا نے جناب حر کو ہٹایا, بیٹے کا حر کے لاشا خود اٹھایا. میری طرف دیکھیے گا. لیکن جب ظہر کے بعد جناب علی اکبر گرے تو کوئی کہنے والا نہیں تھا حسین ہٹ جائیے, جوان بیٹے بوڑھے باپ کا معاملہ, ہم لاشا اٹھا لیں گے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین.